پر وہ کہتے ہیں جو حدیثیں ہیں امام مہدی کے متعلق، کیونکہ یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بہت کمزور ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں، یا قرآن کی آیتیں بھی بعض کمزور ہیں۔ قرآن میں وہ کہتے ہیں امام مہدی کا تو ذکر ہی نہیں، امام مہدی کا ناسی کسی محمد رسول اللہ کا تو ذکر ہے کہ نہیں جی کہ وہ آئیں گے؟ جی ہاں، وہ تو ہے۔ تو ہم چھوٹا چھوڑ کے بڑا مان جائیں؟ یہ محض اجتناب کی راہیں ہیں، چلاکیوں سے یہ ایک ایسی حقیقت سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے سر پر آ پڑی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ حدیث کو چھوڑ دیں، سب حدیثیں سمجھنے کی فرضی ہیں، قرآن کے واضح پیغامات کو کہاں لے کے جائیں گے؟ قطعی طور پر یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم یقصون علیکم آیاتی فمن میں دیکھ لیتا ہوں۔ اصلحہ ہے غالباً فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، ومن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ آیت ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایت دی جا رہی ہیں ان کے بعد آتی ہے قل یہ کہہ دے، یہ کہہ دے، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے جو ماضی سے تعلق ہی نہیں رکھتی، کیونکہ نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے جو حال سے بھی تعلق نہیں رکھتا، مستقبل سے تعلق رکھتا۔ یا بنی آدمہ، اور تمام بنی آدم مخاطب ہیں۔ یہ وہی صورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف تمام تر کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس صورت میں یہ آیت کیسی برمحل بیٹھ رہی ہے؟ جب تمام بنی نوع انسان کے رسول ہیں تو ان سب کے نام پیغام ہونا چاہیے۔ فرمایا یا بنی آدمہ، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم، اگر تمہارے پاس ضرور رسول آئیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے، اگر کے ساتھ ضرور کا لفظ بولتا ہے، مطلب ہے جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں، اور ضرور آئیں گے، ورنہ یاتینکم نہیں لگ سکتا۔ تو کیا کرو، اور کیا کریں؟ وہ میری آیات کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ پڑھیں ذرا آیت پوری۔ یقصون علیکم آیاتی آیاتی فمن اتقی یقصون علیکم آیاتی، وہ آیات جو میں نازل فرما چکا ہوں وہ تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہوں، میری آیات ہی پڑھ کے سنا رہے ہوں۔ یا نئی آیات کے نزول کا ذکر عمدن نہیں فرمایا گیا، کیونکہ شریعت کامل ہو چکی تھی اور نئی شریعت نہیں اترنی تھی۔ بعض جگہ آیات سے مراد شریعت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہے یتلون علیہم آیاتی یتلون علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں، جیسا کہ سورہ جمعہ میں بین ہی آیات کا یہی معنی لیا گیا ہے۔ تو وہ تم پر آیات کی تلاوت کریں یا آیات پڑھ کے سنائیں، یعنی قرآن کریم پڑھ کے سنائیں۔ اس محل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بنی آدم کو خدا کی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہیں، تو آیات سے مراد قرآن کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایسے رسول آئیں، اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو ضرور آئیں گے، اور ایسے ہوں جو قرآن ہی تمہیں سمجھائیں۔ یقصون، تلاوت صرف مراد نہیں بلکہ سمجھانا مراد ہے، اس کی تہ میں اتر کے کھوج لگائیں کہ ان آیات کا کیا معنی ہے، ان آیات کا کیا معنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ انکار کر دو؟ فرمایا فمن اتقی فمن اتقی واصلح، پس جو تقوی اختیار کرے ایسے موقع پر اور اصلاح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم کی وجہ ان کے لیے ہوگی. اس کو کہاں لے جائیں گے؟ کس کھاتے میں یہ آیت ڈالیں گے؟ کمزور روایات میں. اس کو ماضی پہ پھینک نہیں سکتے. نون ثقیلہ استعمال کر کے خدا نے اس کے ماضی کی طرف لوٹنے کے سارے راستے بند کر دیے. بنی آدم کا رسول آ گیا، یہی صورت بتا رہی ہے. بنی آدم کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جب آئے گا، اب جو آیا تو تم سب کے لیے ہوگا جس سے میں تم سب کے لیے ہوں، اور میری آیات کی تلاوت کرنے والا ہوگا. اس میں مجددین بھی نکل گئے، کیونکہ کوئی مجدد اس سے پہلے نہیں آیا جس نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے پیغام جو نکال کے دکھائے، ایک بھی نہیں آیا. مسلمانوں کے بعض علاقوں میں بعض خاص ادوار میں، تاریخ کے ادوار میں انہوں نے اصلاحات کی ہیں، مگر انہی علاقوں اور انہی ایام تک محدود رہے. ایک صدی سے زیادہ تجاوز نہیں کیا ان کی اصلاحات نے. ایسا آنے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آئے، قرآن کے آیات پڑھ کر سمجھائے اور تمام بنی آدم کے لیے ہو، وہ اس آیت کے سوا نکالنے کہاں ذکر ہے؟ ایسا ذکر جو مجددین پر اطلاق پائے، میرا مطلب ہے، ورنہ اور بھی جگہ ذکر ہے. ان کو یہاں لے کے لے آئیں. قرآن پر آتے ہیں، شوق سے آئیں. مولویوں کا تو یہ حال ہے، جب اہل حدیث سے بحث ہو رہی ہو اور کوئی قرآن کی طرف ان کو لے جائے تو بعض مولویوں نے سر پیٹ لیا کہ ہم تو واپس حدیثوں میں لائے تھے، یہ پھر قرآن میں گھس گئے. اور جب قرآن سے بحث کریں تو پھر کھینچ کے واپس حدیثوں میں لے جانا چاہتے ہیں. جب حدیثوں سے بحث کریں تو کہتے ہیں ہم تو اہل قرآن ہیں، قرآن سے دکھاؤ. بچنے کی راہ کوئی نہیں. یہ آیت ایسی ہے جس کے متعلق چند ہفتے پہلے تجربہ ہوا، یا ایک مہینہ 2 مہینے پہلے. ایک چین کے عالم تشریف لائے تھے. کہتے میں سب کچھ مانتا ہوں، مرزا صاحب عالم، بہت بڑے عالم اور نیک بزرگ، مجدد تک بھی میں مان لوں گا، مگر نبوت کا کوئی سوال نہیں. حدیثوں میں سے کہتے ہیں کیا پتہ لگتا ہے کب کی بنی ہیں اور کہاں کی ہیں. تو میں نے کہا قرآن کو مانیں گے؟ تو ڈر گئے تھوڑا سا، مگر سر ہلا دیا ہاں. میں نے کہا میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور جب تک ان آیات میں سے ایک ایک کو آپ حل کر کے میری دلیل نہ توڑیں، میں نے اب بحث کو نہیں پھیلانا. ایک ایک کر کے لیں، توڑیں دلیل، کہاں میں غلط کہہ رہا ہوں، اور پھر ہم آگے چلیں گے. یہ آیت بھی ان میں سے ایک تھی. بات کے متعلق مجھے وقت دیں اور غور کروں گا، حالانکہ صاف پتہ تھا کہ بات سمجھ آ گئی، مگر بے چین تھے. میں کہ جتنا مرضی غور کریں، مگر اب میں نے آپ سے بحث پھیلانی نہیں ہے. پہلے یہ 4 کا مسئلہ ہم حل کر لیں، پھر آگے چلیں گے. اس آیت پر آ کر تو صرف پھینک دیا. آخر پورے 24 گھنٹے ان کو دیے غور کے، پھر تقریباً چند دن اور بھی دیے، اور آخر آئے عثمان چینی صاحب کے ساتھ کہ یہ آیت جو ہے اس کا میرے پاس کوئی اور حل نہیں. یہ لازماً ایک آنے والے نبی کی رسول کی خبر دے رہی ہے، اور آئندہ کے متعلق ہے. وہ کافی عالم دین ہیں بڑے، اور اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں اس کے سوا. میں نے کہا باقی 3 بھی آپ کو وہیں لے کے جائیں گی، فکر نہ کریں. اب بتائیں. اب وہ دوسری طرف بہک گئے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہیں، مصلح اور مجدد ہیں. اب کہتے ہیں اس آیت سے یہ کس طرح پتہ لگا مرزا صاحب ہی ہیں وہ. میں نے کہا ایک طرف تو مجدد اور مصلح مانتے ہو، دوسری طرف اتنا بڑا جھوٹا کہ قرآن کی آیات کا اس پر اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. دعویٰ دار اور ہے کون؟ امت میں کون ہے جس نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ دکھاؤ کہیں. یا جس کو خدا نے پہلے مٹا نہ دیا ہو. ایک ہی ہے زندہ پیغام والا، جو خود بھی زندہ ہے ان معنوں میں کہ اس کا انکار جو تھا وہ ناکام گیا اور وہ پھیلتا چلا گیا، اور جس کی جماعت موجود ہے 150 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں، کہ چین میں بھی ہے. آپ اس کو جب سچا مانیں گے تو دعوی نبوت کا انکار کیسے کریں گے جب آیت قرآنی اس کی تائید کر رہی ہے؟ آپ خود مان گئے ہیں.
آخر میں ان کا بات یہ ہے کہ آپ نے لیڈری چھوڑنی نہیں. آپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ مسلمان جہاں کی کثرت سے ہیں ان میں آپ ایک ابھرتے ہوئے ستارے کی طرح نکل رہے ہیں، سارے آپ کے پیچھے چل رہے ہیں. سعودی عرب کی بھی آپ کو تائید حاصل ہے، ایران کی بھی ہے، اور وہ بلواتے بھی ہیں ان کو. تو اتنے بڑے کاروبار چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگ جانا جس سے ساری سرداریاں ٹوٹ جائیں، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے. اسے چھوڑ دیں، فضول ویسوں میں وقت نہ کریں. دوست ہیں دوست رہیں، بس اتنے کافی ہے. حساب کتاب مرنے کے بعد ہوں گے. اب اس بات پر تان ٹوٹی اور پھر ان کی طرف سے دوبارہ کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی کہ یہ اس مضمون میں داخل ہوں اور گفتگو چھیڑیں. سمجھ گئے؟ بہت ہی واضح اور قطعی آیت ہے، نہ صرف امتی نبوت کی خبر دینے والی بلکہ ایسے آنے والے کی خبر دینے والی. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. فیروز عالم صاحب جی. ظہور مہدی آخر زمان ہے.